السلام علیکم جی۔ باب نمبر 26 کے ساتھ کتاب الآداب باب نمبر 26 جی، ناپسندیدہ نشست کا بیان۔ عمر بن شرید نے اپنے والد سوید سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ گئے۔ میں بیٹھا تھا اس طرح کہ میرا بایاں ہاتھ پیٹھ پر تھا اور ٹیکا لگایا ہوا تھا، ایک ہاتھ کے انگوٹھے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان لوگوں کی طرح بیٹھا ہے جن پر اللہ کا غضب اترا، یعنی کہ ناپسندیدہ نشست بیان کر دی گئی۔ پچھلی حدیث میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا انداز بتایا گیا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، اور کس طرح پھر کسی کے بیٹھنے پر آپ نے ان کو تنبیہ کی کہ اس طرح مطلب نہیں بیٹھنا چاہیے ان کو، ٹھیک ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا کیسا ہے؟ ابو برزہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو، یعنی کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے منع فرماتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ عشاء کی نماز قضا ہو جائے، اور بعد میں عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے کو منع کیا کہ ایسے نہ ہو کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے میں انسان مصروف ہو جائے اور دیر تک جاگتا رہے، اور پھر جو ہے وہ صبح کی اس کی جو نماز ہے وہ، یعنی کہ نماز فجر جو ہے وہ قضا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ کچھ ایسی احادیث ہماری ابھی آئی بھی ہیں، نیکسٹ آئیں گی بھی، کہ جو ہم لوگ پہلے کتاب العلم میں جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ باب 28 میں ہے 4 زانوں، یعنی کہ آلتی پالتی مار کے بیٹھنا، جیسے ہم لوگ آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہیں نا، اس طرح سے بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھ کر 4 زانوں بیٹھے رہتے جب تک خوب آفتاب نہ نکل آتا، یعنی کہ یہ تو آپ لوگوں نے حدیث بھی سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہے وہ بہت فضیلت والا وقت ہوتا ہے وہ، جس وقت یعنی کہ نماز فجر کے بعد سے لے کر غروب جو طلوع آفتاب ہے اس وقت تک اگر انسان وہیں بیٹھا رہے اور عبادت کرتا رہے تو اس کا بہت زیادہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس حوالے سے بتایا گیا کہ 4 زانوں بیٹھے رہتے ہیں، یعنی کہ آلتی پالتی مار کر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ خوب آفتاب نکل آتا۔ باب نمبر 29 میں ہے سرگوشی کرنا کیسا ہے؟ سرگوشی یعنی کہ کان میں آ کے چپکے سے کوئی بات کہنا، کانا پھوسی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی اپنے تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں، کیونکہ اس کو رنج ہوگا کہ مجھ کو شریک نہ کیا، قابل اعتماد نہ سمجھا، یا وہم ہوگا کہ میرے نقصان کے لیے مشورہ کرتے ہوں گے یا میری برائی کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم اس کو مطلب عام اس میں سمجھیں تو یہ بیڈ مینرز میں بھی آتی ہے بات کہ آپ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 3 لوگوں میں سے 2 لوگ آپس میں کانوں میں آہستہ آہستہ باتیں کرنا شروع کر دیں، تو وہ جو تیسرا شخص ہے وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہ بات میرے خلاف کوئی کی جا رہی ہے، یا اس کو یہ لگے گا کہ میں اتنا ٹرسٹ وردی نہیں تھا کہ مطلب اول تو کوشش کریں کہ اس طرح کی بات نہ کی جائے، اور اگر بہت ضروری ہو تو اس شخص کے سامنے نہ کی جائے تاکہ اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی ملال نہ آئے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ اگر 4 ہوں، یعنی کہ 4 ہوں تو 2 آدمیوں کا سرگوشی کرنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جرم نہیں، اس لیے کہ وہ اکیلا نہیں رہے گا، چوتھے آدمی سے اس کی وحشت رفع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پہلے 3 آدمیوں کا بیان کیا گیا کہ 3 اگر ہوں تو اس صورت میں اگر آپ 2 لوگ یعنی کہ سرگوشی کر لیتے ہیں تو تیسرا شخص جو ہے وہ برا محسوس کرے گا، لیکن پھر چوتھے کا پوچھا گیا کہ اگر 4 لوگ ہوں تو کیا 2 لوگ سرگوشی کر سکتے ہیں؟ تو آپ جو حضرت عمر ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں پھر کر سکتے ہیں، کیونکہ جب 2 لوگ اکٹھے ہوں گے اور ایک جیسی کیفیت میں ہوں گے تو پھر یعنی کہ اپنے آپ پہ وہ برا محسوس نہیں کریں گے۔ باب نمبر 30 میں ہے کہ ایک آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا، پھر لوٹ کر آیا تو اپنی جگہ کا مستحق ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کسی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں اور اس جگہ سے آپ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے گئے ہیں، کسی وجہ سے کسی حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے آپ اٹھے ہیں، اور اٹھنے کے بعد پھر واپس آپ آئے ہیں، تو وہ جگہ جہاں سے آپ اٹھ کے گئے آپ اس جگہ کے مستحق ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ سہیل بن ابی صالح سے روایت ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس بیٹھا تھا، وہاں ایک لڑکا بھی تھا، وہ اٹھ کر گیا، پھر آیا تو میرے باپ نے حدیث بیان کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جب کوئی شخص کھڑا ہو اور اپنی جگہ سے پھر لوٹ کر آئے تو وہ اسی جگہ کا مستحق ہے، یعنی کہ جہاں وہ بیٹھا تھا یا جہاں سے وہ اٹھ کر گیا تھا۔ ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھتے،
پھر آپ کھڑے ہوتے، لیکن لوٹنے کا ارادہ ہوتا تو اپنی جوتیاں اتار کر رکھ جاتے یا کوئی چیز رکھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سمجھ جاتے کہ آپ پھر آئیں گے اور وہ ٹھہرے رہتے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے جاتے تو واپسی کے لیے، یعنی کہ آپ نے واپس آنا ہے اس چیز کے لیے، آپ کیا کرتے؟ یا اپنی کوئی چیز وہاں رکھ جاتے، جیسے امامہ رکھ گیا یا کوئی، یعنی کہ اپنی کوئی بلانگنگ آپ وہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہاں پہ یا پھر اپنی جوتیاں چھوڑ جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، باب 31، کسی جگہ آدمی بیٹھے اور وہاں سے اٹھنے تک اللہ کو یاد نہ کرے تو مکروہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی لوگ کسی مقام پر بیٹھیں، اٹھ کھڑے ہوں اور اللہ کو یاد نہ کریں اگرچہ ایک بار ہی صحیح، تو وہ اٹھے گویا مردہ گدھے کی طرح، اور ان کو حسرت ہوگی قیامت کے روز۔ یعنی کہ اس کا جو تشریحی نقطہ وہ یہ ہے کہ جب کوئی ہم کلام کرتے ہیں، کوئی خطاب کرتے ہیں، کوئی مجلس ہوتی ہے، کوئی تو ہم انسان جب اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں نا، تو ان بہت ساری باتوں میں اللہ کے ذکر کسی ایک بار بھی اگر نہیں آتا، بے شک ایک بار ہی اس کیوں نہ ہو، اگر نہیں آتا تو وہ مجلس ہمارے لیے بالکل ایسے ہے جیسے کہ ہم وہاں سے جب اٹھتے ہیں تو بالکل ہم ویسے ہیں جیسے کہ مردار گدھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بے برکتی کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ اول آخر درمیان میں کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ آئے، اور ایسی مجلس کی جو بے برکتی ہے اس کی وجہ سے جو یعنی کہ انسان ہوگا وہ قیامت کے دن اس بات کی حسرت کرے گا کہ کاش کہ اس نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ ٹھیک ہے، مجلس کے کفارے کا بیان، باب 32، عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ چند کلمے ہیں جو کوئی ان کو مجلس سے اٹھتے وقت 3 بار کہے گا تو وہ کفارہ بن جائیں گے ان گناہوں کا جو اس مجلس میں ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور اگر نیکی کی یا ذکر الہی کی مجلس میں ان کو کہے گا تو وہ مہر مثل مہر کے خاتمہ ہو جائیں گے، جیسے کتاب کے اخیر میں مہر ہوتی ہے، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحانک اللہم، اخیر تک سبحانک اللہم۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کفارہ سے مراد گناہوں کو اتارنا ہے، انہیں ختم کرنا ہے۔ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھار مجلس میں جو وقت ہم گزارتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر کافی ساری کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ کبھی یعنی کہ ہم کسی کا گلہ کر بیٹھتے ہیں، کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، کسی کے بارے میں مطلب کوئی جھوٹ سنتے ہیں تو اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، کسی غیبت کے جواب میں خاموشی اختیار کرتے ہیں جبکہ ہمیں بولنا چاہیے لیکن ہم نہیں بول پاتے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم اکٹھے کرتے ہیں، اس مجلس سے اٹھتے وقت اگر ہم یہ الفاظ استعمال کر دیں، مطلب الفاظ ہم ادا کر دیں، استغفار یعنی کہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام گناہوں کو جو اس ٹائم پہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، باب نمبر 33 میں ہے بات لگانا، کسی کی شکایت کرنا منع ہے۔ بات لگانا یعنی کہ کسی کے پیچھے کوئی بات لگانا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی میرے پاس دوسرے صحابی کی طرف بات نہ لگائے، یعنی کہ شکایت نہ لگائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب تمہارے پاس سے جاؤں تو میرا سینہ صاف ہو، یعنی کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کدورت نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، اچھا پہلے اس حدیث کے حوالے سے سمجھ لیں پھر اگلے پہ جاتے ہیں، کہ اس میں یعنی کہ بات نہ لگانا۔ اب میں اگر ہوں تو مجھے کوئی شخص آ کے یہ بات کہے کہ میم آپ نے کے بارے میں فلاں نے یہ کہا، تو یہ بات لگانا ہوا، یعنی کہ اس کی شکایت لگانا۔ اب کیا ہوگا کہ اس کی شکایت لگانے سے میرے دل میں اس شخص کے لیے کدورت بن گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا۔ آپ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جب یہاں سے اٹھوں یا یہاں سے جاؤں تو میرے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی کدورت ہو، یعنی کہ کسی کے لیے بھی کوئی دل میں ملال ہو یا بغض ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان تمام چیزوں سے پاک تھے۔ ہم عام انسانوں کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے دل میں ایک دم سے دوسرے شخص کے لیے بری فیلنگز آ جاتی ہیں۔ کوئی بھی ہمیں یہ کہہ دے کہ میم فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی، تو میں ایک دم سے کہوں گی کہ اچھا یہ بات اس نے کی، اور وہ بندہ مجھے عجیب سا لگنے لگ جائے گا، یعنی کہ اس کے بارے میں میرے دل میں برے برے خیالات آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو لوگ ہیں ایک دوسرے کی شکایت اگر نہ کریں تو یہ چیز نہیں پیدا ہوگی۔ لوگوں سے احتیاط کرنا، باب 34، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کچھ رقم ابو سفیان کے پاس بھیجنا چاہتے تھے تاکہ وہ تقسیم کرے ان کو اس رقم کو مکے میں قریش کے لوگوں میں۔ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور ساتھی اپنا ڈھونڈ لے۔ عمر بن امیہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ تم کو مکے جانا ہے،
तुम मक्के जाना चाहते हो और साथी ढूंढ रहे हो? तो मैंने कहा हाँ। उमर ने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और अर्ज़ किया कि मुझे साथी मिल गया है, यानी कि मुझे जिसके साथ जाना है वो मुझे मिल गया है। आपने पूछा कौन? तो मैंने कहा कि उमर बिन उमैया ज़मरी। आपने फरमाया जब तू इसकी कौम के मुल्क पहुँचे तो बच के जाना, बच के जाना, यानी कि अगर तुम जाओ तो ऐसे ना हो कि उसकी जो कौम के लोग हैं वो तुम्हें लूट ना लें, यानी कि साजिश करके लूट ना लें, क्योंकि एक शख्स का कौल है कि अपने सगे भाई से भी बेखौफ होकर नहीं जाना चाहिए। फिर जब हम निकले और अबवा, मक्के और मदीना के दरमियान में एक मकाम है, वहाँ पर जब पहुँचे तो उमर बिन उमैया ज़मरी ने कहा मैं एक ज़रूरत से अपनी कौम के पास जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना। मैंने कहा अच्छा जाओ, रास्ता ना भूलना। जब वो चला तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना याद आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से कहा था कि उससे यानी कि बच के चलना, उसकी कौम से बच के चलना। तो ये याद आने की देर थी कि मैं अपने ऊँट पर सवार हुआ और उस ज़ोर से उसको भगाता हुआ निकला कि जब मैं असाफिर में पहुंचा तो देखा उमर बिन उमैया ज़मरी चंद आदमी अपने कौम के लिए मुझे रोकने आ रहा है। तो मैंने ऊँट को और भी ज़्यादा भगाया, यहाँ तक कि मैं बहुत आगे निकल गया। जब इसने देखा कि वो मुझे नहीं पा सकता तो इसके साथी लौट गए। वो मेरे पास आकर कहने लगा मुझे अपने लोगों से कुछ काम था। मैंने कहा हाँ होगा। फिर हम मक्के में आए और मैंने जो माल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दिया था उसे मैंने अबू सुफियान के हवाले किया। अब यहाँ पर जो हदीस है इसमें जो नुक्ता बयान किया गया है वो ये है कि हमें लोगों से एहतियात करनी, यानी कि उनके मकर फ़रेब से बचते रहना है, होशियार रहना है, हर किसी पर एतबार नहीं करना। ये ना हो कि हम फिर इससे किसी के धोखे में आ जाएं। एक दूसरी हदीस है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक सुराख से 2 बार धोखा नहीं खाता, नहीं धोखा खाता मोमिन एक सुराख से 2 बार। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई मोमिन एक बार धोखा खा लेता है तो चले वो एक बार खा लेता है, लेकिन उसकी बसीरत और उसकी अकल जो है वो इतनी खुदा ने उसको दी है कि उसे चाहिए कि वो फिर दूसरी बार उस जगह से धोखा ना खाए। यानी कि एक बार किसी को आजमा ले तो उसको फिर इस बात की समझ होनी चाहिए अपनी अकल और बसीरत को इस्तेमाल करते हुए दूसरी मर्तबा वो किसी उस शख्स के जो मकर और फरेब है उसके जाल में ना फंसे। बाब 35 में चाल का बयान किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। सईद ने कहा कि क्यों कर देखा? अबू तुफैल ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद थे, नमकीन, जब चलते थे तो गोया उतार में उतरते। ठीक है, अब यहाँ पे चलने की जिक्र हो रहा है, यानी कि चाल से मुराद यानी कि चलने का तरीक़ेकार की बात हो रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल के बारे में क्या हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद थे और जब चलते थे तो गोया ऐसे चलते थे जैसे चढ़ाई इंसान उतर रहा हो। ठीक है, यानी कि आजिज़ाना चाल आपके होते थे। अच्छा, लेटने में एक पाँव दूसरे पर ना रखे। बाब 36 जाबिर से रवायत है कि मना किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पाँव को दूसरे पाँव पर रखने से चित लेट कर। ठीक है, ये लेटने के हवाले से। फिर उसके बाद इसी की एक दूसरी हदीस है कि इबाद बिन तमीम ने अपने चचा से रवायत किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि चित लेटे हुए एक पाँव पर दूसरा पाँव रखे हुए थे। अब पहली रवायत में पाँव पर पाँव रख कर लेटने से मुमानियत की गई, जबकि दूसरी रवायत में ये बताया गया कि आप इस तरह लेटे। तो उसका जवाज़ ये मालूम होता है कि उलमा के नज़दीक अगर यानी कि सत्र खुलने का अंदेशा हो तो ऐसी सूरत में, जैसे कि अगर तहमत वगैरह बांधी हो तो उस सूरत में सत्र खुलने का अंदेशा होता है, तो इसलिए इस तरह करने से मना किया गया। लेकिन अगर शलवार पहनी हो या अच्छे तरीके से कपड़ा बांधा हो जिससे सत्र खुलने का अंदेशा ना हो तो इस सूरत में पाँव पर पाँव रख के लेटना जायज़ होगा। ठीक है जी। बाब 37 में है कि बात आगे नकल करना मना है। जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मजलिस में बैठे वो अमानतदार है, यानी कि जिस जगह पर वो बैठा है और उस जगह पर जितनी भी बातचीत हुई है वो बात अब उसके पास अमानत है। मगर 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे इजाज़त दे दी गई। एक ये कि जहाँ नाहक खून किया जाए, जहाँ बदकारी की जाए या पराया माल नाहक लूटा जाए, ऐसी मजलिस का हाल बयान करना दुरुस्त है। अदरवाइज़ जो है वो यानी कि नाजायज़ है कि आप मजलिस की जो बात है उसको अगर आगे करते हैं तो। ठीक है, वो 3 बातें तो आपने समझ ली होंगी कि एक नाहक खून किया जाए, अब उसकी गवाही क्योंकि उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से आयद हो गई। दूसरी ये कि बदकारी की जाए, वो भी गवाही है। और तीसरी ये कि पराया माल यानी कि नाहक अगर किसी ने लूटा हो तो उस सूरत में भी वो अपनी ज़बान को खामोश नहीं रखेगा।
جی اسی کے حوالے سے اگلی حدیث ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کے نزدیک امانت میں بڑی خیانت قیامت کے دن یہ ہوگی کہ مرد اپنی بیوی کے پاس رہے اور وہ مرد کے پاس رہے، پھر مرد عورت کا راز فاش کرے، یعنی کہ آپس میں جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں میاں بیوی کے، اس کا تذکرہ باہر کرنے کو خیانت کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، کہ میاں بیوی کے درمیان میں تنہائی میں، رات میں، دن میں، یعنی کہ اکیلے وقت میں جو بھی بات چیت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کی اس کے پاس امانت ہوتی ہے، تو اس لیے اسے امانت کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی دوسرے کے سامنے اس کا راز جو ہے وہ فاش نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باب 38 میں ہے چغل خور کا بیان۔ مسدد، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو معاویہ، عامش، ابراہیم، حمام، حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ چغل خور کون سا شخص ہوتا ہے کہ یعنی کہ کسی کے پیچھے جھوٹ بول دینا، یا کسی کی کوئی بات اسے پتہ ہو تو اس کو کسی کو بتا دینا، ٹھیک ہے۔ چگلی میں آتی ہے یہ چیز، پوشیدہ ہو کر پہلے لوگوں کی باتیں سننا، پھر اسے دوسرے لوگوں کو مطلع کر دینا، یعنی کہ چھپ کے کوئی بات سننا پھر اس کو لوگوں کو بتا دینا، ٹھیک ہے، یہ اس میں۔ اچھا، باب نمبر 39 میں دو رخے، یعنی کہ ایک ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے جو دو رخا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب لوگوں میں برا شخص وہ ہے جو دو منہ رکھتا ہو، ان لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر آتا ہے اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو دوسرا منہ لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے مراد منافق بھی ہے، ٹھیک ہے، منافقین کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ منافق ہے کہ جو کفار کے پاس جاتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو اپنا دوسرا چہرہ دکھاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ جی باب 40 میں غیبت کا بیان کیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے، آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا ذکر کرنا اس طرح سے کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو ناگوار ہوتا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر میرے بھائی کے میں وہ عیب موجود ہو تو کیا پھر بھی غیبت ہوگی؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، وہ اگر عیب ہے اور اس کے سامنے نہیں بلکہ تم نے اس کی غیر موجودگی میں بیان کیا تو پھر تو غیبت ہے، لیکن اگر اس میں وہ عیب ہے ہی نہیں اور تم نے بیان کیا ہے تو وہ تو بہتان ہے جو کہ بہت سخت ہے، یعنی کہ وہ تو غیبت سے بھی کئی گنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیبت کیا ہوگی؟ غیبت اور بہتان میں فرق ہے کہ غیبت وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اس شخص میں موجود ہو لیکن آپ اس کے سامنے ذکر نہ کر سکتے ہو، آپ اس کے سامنے بیان کرتے ہوئے گھبرائیں، یا آپ کہیں کہ اگر میں نے یہ کہا تو یہ تو ناراض ہو جائے گا مجھ سے، یا مجھ سے اس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، یا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی کہ آپ کے دل میں ڈر ہو، خوف ہو کسی چیز کا، تو وہ یعنی کہ غیبت ہوئی۔ اور اگر کسی شخص میں وہ برائی نہیں ہے اور آپ اس کی وہ برائی بیان کر رہے ہیں تو یہ آپ کا اس کے اوپر بہتان ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب زیادتیوں سے زیادہ زیادتی یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت لے ناحق، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی بھی انسان کی جو عزت ہے اس کی عزت پر بات کرے ناحق، جیسا کہ اس کے اندر یعنی کہ جو برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات میں آسمان پر گیا تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے، یعنی کہ چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ مراد یہ کہ جو دوسرے لوگوں کی عزت کھاتے ہیں، یعنی کہ عزت لیتے ہیں، مراد یہ کہ غیبت کرنا، ٹھیک ہے۔ ابو برزہ اسلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو اور دلوں میں ان کی ایمان نہیں گیا، مت غیبت کرو مسلمانوں کی اور مت پیچھے پڑو ان کی عزتوں کی، کیونکہ جو کوئی کسی کی عزت کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کی عزت کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جب اس کی عزت کے پیچھے پڑ جائے گا تو وہ رسوا ہو جائے گا اور اس کو اسی کے گھر یعنی باہر جانا ضروری نہیں، اگر وہ چھپ کر بھی بیٹھا رہے تب بھی رسوا ہوگا۔ یعنی کہ اس حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی کی غیبت کرو گے یا کسی کے پیچھے کوئی برائی لگاؤ گے تو پھر تم اگر لوگوں کے پیچھے پڑ گئے تو اللہ تمہارے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جب تمہارے پیچھے پڑے گا تو وہ تمہیں رسوا کرے گا۔ اب رسوا ہونے کے لیے ظاہر ہے باہر لوگ یہ سمجھے کہ میں باہر نہیں جاؤں گا تو میں رسوا نہیں ہوں گا، تو اس حدیث کے مطابق اگر تم 7 پردوں میں بھی چھپ کر بیٹھے ہوئے ہو تو اللہ پاک تمہیں رسوا کر دے گا، کیونکہ تم نے کسی شخص کے پیچھے بہتان لگایا ہے، اس کی غیبت کی ہے، اس کی برائی کی ہے، ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی سب چیزیں ایک دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، اس کا مال، اس کی عزت، اس کا خون، اور کافی ہے آدمی میں اتنی برائی کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حقیر جانے یعنی کہ اس کو کم سمجھے،
تحقیر کرے، اس کی تذلیل کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مسلمان ہے اس کی تمام چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، اسے اس کی عزت بھی کرنی ہے، اسے اس کی جان کی بھی، یعنی کہ اس کی جان بھی وہ نہیں لے سکتا، وہ اس کا مال بھی اسے نہیں چھین سکتا، کسی بھی صورت میں کسی چیز کو اس پہ حلال نہیں کیا گیا۔ تو سب سے یعنی کہ برائی اس کے اندر کیا ہوگی؟ بڑی برائی یہ ہوگی کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، یعنی کہ اسے کم سمجھے، اسے ذلیل سمجھے، اس کی تحقیر کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ باب نمبر 41، ایک شخص کا اپنے بھائی کی طرف سے اس کی عزت بچانے کے لیے بولنا، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ معاذ بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بچایا کسی مسلمان کو کسی منافق سے، ٹھیک ہے، جیسے کہ کسی منافق نے اس کی غیبت کی اور اس نے اس کے کلام کو رد کیا، اس کو منع کیا، یا اس کی کلام کو یعنی کہ اس میں نہیں تھی یہ چیز لیکن اس نے اسے منع کیا، ٹھیک ہے، اور اس منافق کو سزا دی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کے گوشت کو جہنم سے بچائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان پر تہمت کرے اور عیب لگائے تو اللہ اس کو روک رکھے گا جہنم کے پل پر جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جو تشریحی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی غیبت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، چگلی کر رہا ہے، اس کے لیے یعنی کہ اس کے سامنے اس نے اور چہرہ دکھایا اور اس کی پیٹھ پیچھے وہ اور چہرہ دکھا رہا ہے، دوسرے شخص کی عزت کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے حق میں گواہی دے گا، اس کی عزت کے بارے میں بولے گا، اس کی عزت و آبرو بچانے کے لیے کسی بھی طرح کا کردار ادا کرے گا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک فرشتے کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری جگہ پہ اس کے دوسرا پوائنٹ میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی مسلمان پر تہمت لگائے یا عیب لگائے تو اللہ تعالیٰ جب تک اس کی سزا پوری نہیں ہو جائے گی اسے جہنم سے نہیں نکلنے دے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگلی جو حدیث اسی سے لنکڈ ہے وہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ ابو طلحہ بن سہیل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی مسلمان کو ذلیل کرے ایسے مقام پر کہ اس کی عزت جاتی رہے یا اس کی آبرو گھٹ جائے تو اللہ اس کو ذلیل کرے گا ایسے مقام پر جہاں وہ اس کی مدد چاہے گا، اور جو کوئی شخص مدد کرے کسی مسلمان کی ایسے مقام پر جہاں اس کی عزت گھٹی ہو یا آبرو جاتی ہو تو اللہ اس کی ایسے مقام پر ہی عزت کرے گا، مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس حدیث میں بھی یہی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی مسلمان کی تذلیل میں اس کی عزت کے لیے بولنا یا اس کی عزت کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کو سپورٹ کرنا، جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ایسا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کو ذلیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ایسے ہی مقام پر ذلیل کرے گا اور ایسے ہی اس کو بے آبرو کرے گا، یعنی کہ انسان کی طرف سے بدلہ پھر کون لے گا؟ اللہ تعالیٰ لے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے کوئی عیب بیان کرتا ہے جو کہ اس میں موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ وہ شخص تب تک نہیں مرتا جب تک وہی عیب اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا نہ کر دے۔ ٹھیک ہے، باب نمبر 42 میں اس شخص کا بیان ہے جس کی غیبت نہیں ہے۔ جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی آیا، اس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کا پاؤں باندھ دیا، پھر مسجد میں گیا تو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، جب آپ نے سلام پھیرا تو اپنے اونٹ کے پاس آیا اور اس کو کھول دیا اور پھر اس پر سوار ہوا، پھر آواز دی، یا اللہ رحم کر مجھ پر اور محمد پر اور کسی پر رحم نہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، کیا کہتے ہو؟ یہ اعرابی زیادہ احمق ہے یا اس کا اونٹ؟ کیا تم نے نہیں سنا اس نے کیا کہا؟ تو صحابہ نے کہا، کیوں نہیں سنا؟ اب یہاں پر اس کا جو تشریحی نقطہ وہ یہ ہے کہ کسی اصلاح کرنے والے کا دوسرے کی غلطی کو اس لیے بتانا تاکہ لوگ اس غلطی سے اجتناب کریں، یا کسی آدمی کے شر سے لوگوں کو بچانے کی خاطر دوسرے کی غلطی کو واضح کرنا غیبت کے زمرے میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی غلطی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے نا کہ دیکھیں اس نے غلط بات کی، اب یہ غیبت میں نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے جی، آگے 43 جو باب ہے اس میں ٹوہ لگانے سے منع کیا گیا۔ ٹوہ لگانا یعنی کہ کسی بھی چیز کے تجسس میں بالکل گم ہو جانا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اگر تو لوگوں کے پردوں کو دیکھے گا، چھپے ہوئے عیب دیکھے گا، ان کے عیبوں کی ٹوہ لگائے گا، ان کو بگاڑ دے گا یا بگاڑنے کے قریب کر دے گا۔ ظاہر ہے جب کسی کے یعنی کہ جو راز ہے وہ فاش ہو جاتا ہے
یا وہ مطلب کسی کے گناہ کی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے، تو اس حوالے سے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو اگر ایسا کرے گا تو تو غلط کرے گا۔ ابھی امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب حاکم جب گمان پر عمل کرے گا اور شرعی ثبوت کو چھوڑ دے گا تو لوگوں کو بگاڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تجسس سے مراد کھوج لگانا، کسی بات یا کسی عیب کو تلاش کرنا۔ کوئی بھی شخص عیب سے مبرا نہیں ہے، ہر ایک شخص کسی نہ کسی عیب میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شریعت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے عیب تلاش نہ کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو یعنی کہ ٹوہ لگا کر کسی کے جو ہے وہ گناہ کو نہ پکڑا جائے، ہاں کھلم کھلا اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو سزا دی جائے، ٹھیک ہے۔ 44 میں کہ مسلمان کے عیب کو چھپانا بہتر ہے۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کے عیب کو دیکھے پھر اس کو چھپا دے، گویا اس نے زندہ کر دیا اس لڑکی کو جو زندہ قبر میں دفن کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ دخین سے روایت ہے کہ عقبہ بن عامر کے منشی یعنی کہ سیکرٹری تھے، ہمارے ہمسائے میں کچھ لوگ رہتے تھے جو شراب پیا کرتے تھے، میں نے ان کو منع کیا، وہ باز نہ آئے۔ میں نے عقبہ بن عامر سے کہا کہ ہمارے سارے ہمسائے شراب پیتے ہیں، میں نے ان کو منع کیا لیکن وہ باز نہیں آتے، اب میں ان کے لیے کوتوال کو بلاؤں گا۔ عقبہ نے کہا نہیں جانے دو۔ پھر میں نے دوبارہ عقبہ سے کہا کہ ہمارے ہمسایوں نے شراب پینا نہیں چھوڑی، تو میں نے منع کیا، وہ باز نہ آئے، اب تو میں کوتوال کو اطلاع کروں گا۔ عقبہ نے کہا خرابی ہو تیری، چپ رہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر بیان کیا اسی حدیث کو جو اوپر گزری، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر کسی میں کوئی عیب دیکھے اور پھر اس کو چھپا لے تو گویا اس نے ایک لڑکی جو مردہ لڑکی ہے اس کو جو زندہ قبر میں دفن کی گئی تھی اس کو زندہ کر دیا، یعنی کہ کسی عیب کی تلاش کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اور اس کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا کہ اگر اتفاق سے کسی کا عیب معلوم ہو جائے اس کو ظاہر کرنا یا اس کا ڈھنڈورا پیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی برائی ہو کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں یا امت مسلمہ میں کسی قسم کے فساد کا اندیشہ ہو تو ایسے عیب کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کا کوئی چھپا ہوا عیب ہے اور اس کے عیب سے اس کو خود کو نقصان ہے لیکن باقی لوگوں کو نہیں، ہاں اس کو سمجھانا، اس کو نصیحت کرنا ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کو مطلب اس کے عیب کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں میں اس کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا کتاب الآداب کا جو سنن نبی داؤد کے حوالے سے تھا وہ ہمارا ختم ہو گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو کتاب الآداب ہے وہ جو ہے وہ نیکسٹ، اس میں کتاب الآداب کا جو پارٹ 2 ہے وہ نیکسٹ چیپٹر سے ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات چیت ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اس حوالے سے اگر کوئی آپ کے سوالات ہوں یا آپ سمجھتے ہوں کہ کوئی ایسی حدیث جو کہ جس کی جو تشریح ہے وہ صحیح پراپر طریقے سے بیان نہیں ہوئی، یا کوئی پوائنٹ ایسا ہے جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، ظاہر ہے میں نے جلدی میں یہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لیکچر ریکارڈ کیا ہے تو اس میں کوئی کمی ضرور رہ گئی ہوگی، تو اگر ایسی کوئی چیز ہو تو پلیز فیڈ بیک میں مجھے بتائیے، اور تاکہ پھر اس کی جو ہے وہ تسلی بخش آپ کو جوابات دیے جا سکیں، ٹھیک ہے جی۔ مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔